بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابر کرم کے ناظرین، اللہ کریم کی ذات و برکات نے قرآن مجید کی صورت میں قیامت تک کے لیے ہمیں ایک خوبصورت نظام اور خوبصورت طرز زندگی عطا فرما دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی سیرت کامل ترین نمونہ ہے کائنات کے ہر فرد کے لیے، اور ذرے ذرے اور چپے چپے کے لیے آپ کے فرامین میں راحت اور سکون موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تعلیمات میں جس چیز پہ بہت زیادہ زور دیا وہ اتحاد ہے، اتحاد و اتفاق۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن مجید میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں نہ پڑو، تفرقوں میں نہ بٹو۔ جو اتحاد ہوتا ہے وہ کسی بھی قوم کی جان اور آن ہوتا ہے۔ جب لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، مختلف الخیال ہو جاتے ہیں، مختلف الفکر ہو جاتے ہیں، اور اختلاف جب انتشار کی صورت اختیار کر جاتا ہے تو پھر معاشرے میں تباہی، بربادی، ارہاب، دہشت گردی، فتنہ، فساد یہ جنم لیتا ہے۔ ہم نے گفتگو میں اور اظہار خیال میں اور قلم کے ذریعے، اپنے گفتار و کردار کے ذریعے ہم کوشش کریں کہ ہم امت میں اتحاد پیدا کریں، جوڑنے کی کوشش کریں، توڑنے سے بچائیں۔ اس حوالے سے ایک تو اختلاف ہوتا ہے جو علمی حلقوں میں ہوتا ہے، اہل علم کسی معاملے میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، وہ اختلاف کیا ہے، اور ایک وہ ہے جس سے فتنہ و فساد جنم لیتا ہے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بڑے ہی عظیم محقق، اسکالر، عزت مآب جناب قبلہ مفتی حامد رضا صاحب خانیوال کی سرزمین سے، عبدالحکیم سے آپ تشریف فرما ہوئے ابر کرم اسٹوڈیو میں۔ میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا بھرپور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یہ اختلاف امتی رحمت جو فرمایا گیا ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اختلاف جو ہے اس سے پریشانی پیدا ہوتی ہے، تو یہ اختلاف رحمت کون سا ہے اور اختلاف زحمت کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ بقدر حسنہ و جمالہ و کمالہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جہاں تک اختلاف ہے تو ہم اختلاف کو تقسیم کر سکتے ہیں اچھا، دو حصوں میں۔ زبردست۔ ایک اختلاف وہ ہے کہ جس سے علماء پر اسرار کھلتے ہیں، بہت اچھے، اور ان اسرار سے علم کی شاخیں پھیلتی ہیں، واہ واہ واہ، بہت اعلیٰ، بہت اور اعلیٰ، ان شاخوں پہ جو پھل واہ، ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس اختلاف یعنی اس رحمت جو کرتا ہے اس شاخوں پر، جو ان شاخوں پہ جو پھل اللہ تبارک و تعالیٰ لگاتا ہے وہ پھل جو ہے عوام الناس تک پہنچتا ہے۔ اس سے مطلب برکتیں اور گنجائشیں اور سہولتیں پیدا ہوتی ہیں۔ بہت اچھے، جیسے یعنی مختلف ائمہ جب وہ بات کرتے ہیں تو ان میں ایک کا قول اس حوالے سے ہے، اس میں سے گنجائش نکلتی ہے۔ جی جی، بہت اچھے۔ تو اس اختلاف کو یعنی جس سے عوام کو فائدہ پہنچے، صحیح، عوام کے اندر سہولت پیدا ہو، عوام کے لیے خیر ہو، اس اختلاف کو رحمت کہا گیا۔ یہ اختلاف رحمت ہے۔ رحمت ہے۔ دوسرا اختلاف جو ہے جس اختلاف سے دلوں میں کدورت، نفرتیں پھیلیں، بغض پیدا ہو، صحیح، اور وہ بغض ایک بدبو کی شکل اختیار کرے جس سے لوگوں کو ایک دوسرے سے حسد کا شکار ہو جائیں، فتنہ و فساد پیدا کریں، ایک دوسرے سے لوگ نفرت کرنے لگے، دور ہو جائیں، دور انتشار پھیل جائے، تو یہ اختلاف جو ہے یہ زحمت ہے، یہ زحمت ہے، اس کو رحمت نہیں کہہ اس سکتے، کی مذمت کی گئی ہے، اس کی مذمت اس سے ڈرایا گیا ہے کہ تم نے یہ نہیں کرنا، اس لیے تو فرمایا کہ ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، ہاں تم نے، صحیح ہے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ یہ آپ نے معزز ناظرین آپ نے سنا کہ ہر وہ اختلاف جس سے امت میں راحت و سکون پیدا ہو وہ رحمت ہے، اور ہر وہ ایسا جس سے امت میں فتنہ و فساد اور تباہی و بربادی ہو وہ زحمت ہے۔ ہم نے اس زحمت سے بچنا ہے۔ قبلہ مفتی صاحب یہ بتائیے، آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں اور امت میں مزید تقسیم، پہلے ہی ہم اتنے تقسیم ہو چکے ہیں کہ مطلب اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں، اور پھر ہر مسلک کے اندر آگے بڑی تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک مسلک کے اندر اتنے
ٹکڑے ہو چکے ہیں کہ ہم ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور سارے مسالے کو اکٹھا کر کے پھر ایک دین کی جو کامل حیثیت ہے وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو میں اس حوالے سے سمجھتا ہوں کہ یہ اہل علم سے بھی، علماء سے بھی کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوئی ہے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے یا ابلاغ میں دوسرے تک بات پہنچاتے ہوئے، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ مقتضائے حال کے مطابق گفتگو کرنا۔ آپ کا جو سامع ہے، سمجھنے والا، سننے والا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اجتہاد کیا ہوتا ہے۔ جی جی آپ وہاں کہہ دیں کہ خطائے اجتہادی فلاں سے ہوئی، جی تو سننے والا تو جو عام پبلک کے، وہ تو یہ سمجھے گا کہ کوئی بہت بڑی خطا ہوئی ہے۔ جی تو اس حوالے سے علماء کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ محتاط گفتگو کریں۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس حوالے سے علماء کو چاہیے کہ جو اختلاف، علمی اختلافات ہیں، یہ عوام کے سامنے بیان نہ کریں۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ علماء کی مجالس الگ ہوں، ان کے اختلاف کے دائرہ کار ان تک محدود رہیں۔ تو جب علماء کے درمیان یہ اختلاف کریں گے آپ، تو اس سے پھر وہی رحمت والا اختلاف پیدا ہوگا اور وہ اس کا ثمر عوام تک پہنچے گا۔ صحیح ہے۔ اگر آپ امام اعظم ابو حنیفہ آپ ایک مسئلہ پیش کرتے ہیں جی، اور آگے سے آپ کے شاگرد آپ سے اختلاف کرتے ہیں، 500 فقہا بیٹھے ہیں، جی، مجتہدین بیٹھے ہیں، جی، اور ایک ایک مسئلے پہ 40 دن تک بحث ہوتی ہے، اور کوئی شخص اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناتا، 40 دن تک بحث کے بعد پھر اس مسئلے کو لکھا جاتا ہے، اور 70,000 سے زائد مسائل ہیں جن میں شاگرد اپنے استاد سے اختلاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر کسی بھی مقام پہ کوئی سوء ادب یا نقص شان یا ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ ادب، آداب، احترام ایک دوسرے کے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے علماء کے لیے خاص طور پہ کہ وہ ذرا محتاط رویہ اختیار کریں۔ ان کے کسی ایک جملے کی وجہ سے حضور کی امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، امت میں نفرت پیدا ہو جائے، تعصب پیدا ہو جائے۔ اور پھر ایک اور چیز میں اس حوالے سے کہ بڑے لوگوں کی بڑی شان ہوتی ہے، کوئی شک نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک بات کی خواتین کے حوالے سے، حق مہر کے حوالے سے، ایک خاتون خانہ نے آیت پڑھ دی، آپ نے فرمایا نہیں، اس نے صحیح کہا۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے فوری طور پہ اپنے اس عمل کو روک کر رجوع کر لیا، ہاں رجوع کر کے فرمایا اس نے ٹھیک کہا، اس کی بات مجھ سے اس اعتبار سے بہتر ہے کہ قرآن مجید میں جو ہے، قرآن مجید میں اس کی۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم یعنی کتنے اس حوالے سے بھی، میں اگر لفظ زید استعمال کروں تو شاید مطلب لوگ کہیں گے کہ یہ آپ نے سخت استعمال کر دیا، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ ہم اپنے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اور اس طرح کے اقوال پہ اور اپنی علمیت و انا کو ثابت کرنے کے لیے اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ کیا ہمیں گنجائش نہیں رکھنی چاہیے؟ اگر ہم سے کہیں کوئی سبقت لسانی ہو گئی، کہیں کوئی خطا، تو ہم فوری طور پہ پوری حضور کی امت کو ہم توڑ رہے ہیں، اس کی بجائے ہم ایک جملے میں اس کو رجوع کر لیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے، آپ پوری تاریخ دیکھ لیں اور ان نیک مقدس ہستیوں کو ان سے لے کے آج تک اپنے اپنے اقوال سے، اپنی ایسی باتوں سے انہوں نے اگر کوئی ایسی چیز دیکھی اسی وقت رجوع کر لیا۔ ڈاکٹر صاحب اس کا یہی ہے کہ بات جو پہلے ہو رہی ہے کہ بھی اختلاف جو ہے وہ علماء کے درمیان کریں۔ جب آپ علماء کے درمیان اختلاف کریں گے تو آپ کی وہاں ذات، انا، ضد نہیں آئے گی، کیونکہ سب اہل علم بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں، مزید ڈسکشن بھی ہو سکتی ہے، بالکل صحیح، اور اس کے اندر سے نئی راہیں بھی نکل سکتی ہیں۔ بہت اچھا۔ لیکن جب آپ ایک عوام کے اندر ایک بات کر دیتے ہیں، بالکل صحیح، تو پھر علماء جب آپ کو روکیں بھئی اس طرح نہیں کریں آپ، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تو پھر وہاں پہ چونکہ انسان ہے تو وہ ذاتیات اور انا پرستی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یعنی ہمیں اس رویے کو ختم کرنا ہوگا۔ علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے وجود میں گنجائش اور یہ صوفیانہ جو طرز زندگی ہے نا، میں سمجھتا ہوں اس میں بڑی برکت ہے۔ وہ تو عاجزی کا درس دیتے ہیں، عاجزی کا، اور دیکھیں ایک حدیث پاک ایک محدث کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو وہ اس کی سند کی تحقیق میں لگ جاتا ہے، وہی جب ایک صوفی سنتا ہے تو
وہ فوری طور پہ عمل میں شروع ہو جاتا ہے. بس یہ صوفیات کا یہ ہے عمل ہے تو عمل سے اسلام اور پھر کا اس پہ عاجزی ہے اور پھر اپنے آپ کو اس پہ دیکھنا کہ اگر اور خاص طور پہ جو ادب کے قرینے ہیں, ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. قرآن مجید نے جب فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا, رائنا نہیں کہنا. اب دیکھیں محدثین مفسرین کہتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور کے جو چاہنے والے تھے وہ تو رائنا ادب کے پیرائے میں کہتے تھے, مگر ایک جو طبقہ تھا وہ اس لفظ رائنا کو دوسرا معنی بے ادبی کا معنی لیتا تھا. لفظ ٹھیک تھا, لفظ کی مراد ٹھیک تھی, وہاں پہ جو صحابہ استعمال کرتے تھے وہ بھی ٹھیک تھا, مگر اس سے ایک بے ادبی کا شبہ پیدا ہوتا تھا. اللہ کریم نے فرمایا لا تقولوا رائنا, نہیں کہنا تم نے وہ لفظ جو بارگاہ نبوت میں اور ان مقدس ہستیوں کے بارے میں جس سے سوء ادب ہو. وقولوا انظرنا, لفظ بدلو, یہ کہو انظرنا, حضور ہم پہ نظر کرم فرمائیں. میں سمجھتا ہوں یہ حضور کی ذات و برکات کے لیے تو خاص ہے ہی, آپ کے اہل بیت اطہار اور مقدسات و مطہرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی ان کے لیے بھی, کہ اگر کوئی ہم سے ایسا لفظ ادا ہو جائے جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ اس سے بے ادبی کا شائبہ ہے, اس کو ختم کر دیں, رجوع کر لیں. اسی میں بہتری ہے, اسی میں امت کے لیے خیر ہے, اور اسی میں اتحاد و اتفاق ہے, اور اسی میں برکت ہے. اچھا یہ تو ہو گیا علماء کے حوالے سے. اللہ کرے اہل علم اتحاد کریں. وہ ایک عربی کا مقولہ ہے کہ اتفق العلماء علی اللہ یتفقوا, علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ ہم نے متفق نہیں ہونا. اور اسی کا المیہ آج ہم بھگت رہے ہیں پوری دنیا میں کہ دشمن جو ہے وہ ہم پہ یلغار کر چکا ہے اور ہماری بستیوں کو اجارتا چلا جا رہا ہے. ہمارے عراق, شام, فلسطین, غزہ, برما, یمن, کشمیر, یہ ہمارے ساری تباہی اور ٹکڑے ٹکڑے, اور ہم ان ایسے موضوعات پہ اپنی صلاحیتیں, اپنے اوقات اور اپنی قوتیں صرف کر رہے ہیں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مزید تقسیم ہوگی. تو اس سے ہم اچھا قبلہ مفتی صاحب ایک سوال ساتھ یہ بھی بڑا ضروری میں سمجھتا ہوں. علماء کرام کے لیے تو ہم نے بات کی کہ وہ ذرا احتیاط کریں, عوام الناس کیا کریں, عام لوگ جو اس اضطراب اور پریشانی میں مبتلا ہیں ان کے لیے بھی آپ کوئی پیغام دیں. جی ڈاکٹر صاحب, عوام الناس کے لیے تو یہ ضروری ہے چونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا. علم نہیں ہوتا تو جو علم علماء کے پاس ہے, یعنی علم کی ہر شاخ کو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, عام آدمی وہ سمجھ نہیں رہا ہوتا, وہ کہیں بے ادبی کر کے وہ نہ مارا جائے. اس کے لیے بہتری اسی میں ہے صحیح کہ وہ ادب کے دائرے کے اندر رہے, صحیح, کبھی بھی دائرہ کراس نہ کرے. جب بھی وہ ادب کا دائرہ کراس کرے گا تو اس کے لیے تباہی ہوگی اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کن کن کا ادب جی کرے. تو وہ جیسے کہ ہماری مقدس ہستیاں ہیں, مطلب انبیاء کرام, صحابہ کرام ہیں, تابعین ہیں, اہل بیت اطہار ہیں, حضور کے خاندان ہے, حضور کا بالکل صحیح ہے, امہات المومنین ہیں, ازواج مطہرات. تو ادھر نیچے کی طرف آئیں, حضور کی اولاد پاک کی اولاد ہے, جمی سادات کرام ہیں, اولیاء کرام, علماء کرام ہیں, فقہاء کرام ہیں, تو سب کا ادب بہت اچھا. اور ان کے اختلاف میں جیسے کہتے ہیں نا, بڑوں کے اختلاف میں چھوٹوں کو نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں, بڑوں کا اختلاف جو ہے نا وہ بڑوں کو ہی حل کرنے دیں. صحیح ہے. جو چھوٹے ہوتے ہیں انہیں اتنی سمجھ نہیں ہوتی. تو یقین کیجئے مفتی صاحب, یعنی ایسی یہ فیس بک کے اوپر ایک طوفانی بدتمیزی کھڑا ہو جاتا ہے. یہ دونوں اطراف سے اب پڑھے لکھے لوگ مگر ایک دوسروں کی عزتوں کو پامال کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی ماؤں کی عزت سلامت نہیں ہے, ایک دوسروں کے جو یہ نہیں ہونا چاہیے. بس علم اس سے فرقہ واریت پھیلتی ہے, مختلف مسالک کے درمیان ہم آہنگی یہ اس ملک کی بھی ضرورت ہے اور اسلام کی بھی ضرورت ہے. مگر جب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ فلاں فرقے کا آدمی اس نے یہ کہا ہے, اب اس نے یہ کہا ہے, تو کچھ اس طرح کے بیرونی عناصر بھی موجود ہیں جو اس ملک کو پھر اس فتنہ اور اس فرقہ واریت کی آگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں جس سے ہم پہلے گزر چکے ہیں
اور کتنی ہی جانیں اس میں تلف کر چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے جتنا آگے بڑھے گا اتنا اس سے آگ اور فتنہ اور اس سے قتل و غارت گری اور تباہی آئے گی. جی ڈاکٹر صاحب, تو عام عوام الناس کو بھی چاہیے. ہاں یہ بازار جو لوگ ہیں وہ تو موقع کی تلاش میں ہیں. بہت عمدہ, بہت عمدہ ملحدین کا ٹولہ, دین بیزار, وہ تو ان کی تو چاندی ہو گئی ہے. جی انہیں وہ تو تھوڑا سا پوائنٹ چاہیے, وہ اس کو جناب بنا چڑھا کر صحیح بات ہے, بالکل ان کے لیے تو یہ بہت وہ سمجھتے ہیں. میں علماء کو بھی کہتا ہوں اور خاص طور پہ کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کے حوالے سے خاص طور پہ ان کو ہم متنازع بنائیں گے یا اس طرح کے کوئی جملے, تو اس سے ان لوگوں کو اور موقع ملے گا, عالم کفر کو موقع ملے گا, ہماری شخصیات کو اس کے لیے یہ ضروری ہے علماء بھی اور ہم مشائخ بھی وہ بھی کوشش کریں کہ ایک صوفی کا اصل کام کیا ہوتا ہے. اصل اس کا کام وہی ہوتا ہے جو انبیاء کرام کا کام ہوتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ لوگ دوزخ میں گر رہے ہیں اور میں انہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں. یہ ہے کام کہ دوزخی نہ بنے, شیطان کے چنگل میں نہ آئے, پکڑ کے جنت کی طرف. حضور فرماتے ہیں ایک صوفی کا بھی یہ منصب ہوتا ہے. آپ ایک بندے کو کہتے ہیں یہ کافر ہے, یہ مشرک ہے, یہ بدعتی ہے, یہ دوزخی ہے, یہ فلاں ہے, یہ گستاخ صحابہ ہے, یہ گستاخ اہل بیت ہے. آپ تو توڑ توڑ کے لوگوں کو دوزخ میں پھینک رہے ہیں. جی کتنے لوگ اس طرح ٹوٹ کے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں وہ مسلمان ہوتے ہوئے آدھے تو آپ نے ناسبی بنا دیے, آدھے آپ نے خارجی بنا دیے, مسلمان تو درمیان میں رہا ہی نہیں. ہم اکٹھا کریں, ہم سمجھائیں کہ ان مقدس ہستیوں کی عزت یہ ہمارا شروع سے پہلے دن سے آج تک ہم اس پہ کھڑے ہیں, ہم نے ہمیشہ اس پہ پہرا دیا ہے, ہم نے, ہماری نسلوں نے آئندہ بھی اس پہ پہرا دینا ہے. اور دوسری چیز صوفیاء کرام کے لیے بھی ہے کہ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کوشش کریں کہ ان کو مل کر آپ کے ہاتھ سے بندہ نکل کے دوزخ میں جائے, شیطان خوش ہوگا. اگر آپ کی تربیت, محنت, جد و جہد, کوشش اور کچھ نہ کچھ آپ کے اثرات سے وہ بندہ جنت میں چلا جائے تو حضور بھی خوش ہوں گے, مسلمان بھی خوش ہوں گے اور فائدہ بھی ہوگا. تو اس عمل کی طرف جائیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ دوزخ سے نکال کر جنت کی طرف لائیے, جنتیوں کو دوزخ کی طرف نہ لے جائیں. صوفیہ کا تو کام ہی سب یہی ہے کہ جوڑتے ہیں, جوڑنے کی کوشش کریں. آپس میں اس اختلاف کو تصفیہ, یعنی تصفیہ مابین سنی و شیعہ پیر میر علی شاہ صاحب کر گئے تھے نا, تو آج کوئی تصفیہ مابین سنی اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم نے کوئی تصفیہ کروا دے, کوئی آپس میں اکٹھے ہو کے کوئی بڑے سر جوڑ کے مل کے. اور میرے خیال میں یہ جو اختلاف رائے ہوتا ہے اگر مل کے بیٹھ کے ایک دوسرے کی سن لی جائے تو یہ حل ہو سکتا ہے, حل ہو سکتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا احترام اور ادب یہ سب سے مقدم ہے, اس کو ہم نے پیش نظر رکھنا ہے. اور اسی پہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کام, یہ آخر میں ایک بات یہ بھی بتا دیں کہ اگر کوئی اسی طرح یہ فرقہ واریت اور اسی طرح ایک دوسرے کے ہم عزتیں پامال کرتے رہے اور کسی کی عزت بھی مجھے بچتی نظر نہیں آتی, جو آگے حالات ہیں کسی کی عزت بھی نہیں بچتی نظر آتی, آپ بتائیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, نقصان کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب وہ تو صاف ظاہر ہے, اہل بصیرت جو دیکھ رہے ہیں مستقبل قریب میں وہ انتہائی بھیانک صورتحال نظر آ رہی ہے. بالکل صحیح. تو اس سے پھر یہی ہوگا کہ مشائخ, علماء, یعنی مشائخ علماء کے خلاف, علماء مشائخ کے خلاف, اور عوام جو ہے علماء آپس میں ایک دوسرے کے خلاف, اور مرید آپس میں ایک دوسرے, یہ عجیب سی صورتحال بن جائے گی. بس وہ پھر ہم جو مطلب ہے مذہبی لوگ جو ہیں دینی صوفی اور ملحد جو ہے وہ مطلب بندے کھینچ کھینچ کے ہم سے اور توڑیں گے, الہاد اور بڑھے گا, اس طرح مزید ہوا دی جائے گی نا سر, تباہی آئے گی. اور ہم یہیں پہ لگے رہیں گے اور جو دوسری قوتیں ہیں وہ اپنا کام کر جائیں گی. مفتی صاحب یہ بڑی بات آپ نے کی ہے, پہلے بھی ہماری حیثیت یہاں پہ کخ نہیں ہے عملاً. آپ دیکھیں نا جی جو قوت والی پوزیشنز ہیں وہ کن لوگوں کے پاس ہیں, ظاہر ہے وہ اور طبقات کے لوگ ہیں, ورنہ یہاں مندروں کی بات نہ ہوتی, یہاں گردواروں کی بات نہ ہوتی, یہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے اور نظام مصطفیٰ کی بات ہوتی. ہم عملاً دیکھیں کہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں. میں اس توجہ کو بھی, پچھلے الیکشن میں کیا ہوا تھا کہ حضور کی ختم نبوت کے نام پہ تقسیم کر دیا گیا, تقسیم کر کے ایک
طبقے کو آگے کر کے اور یہ جو ہمارا ان سب کو کھوڑے لائن لگا دیا گیا. جی. حقیقت ہے. اور آگے کچھ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اس پہ ہوا تھا، اب ادھر حرمت سادات کے نام پہ، جی. اور یہ طبقہ رہے گا پھر بھی محروم ہی. جی. ہاں یہ اس سے ہمیں بچنا ہے. ہم وہ عمل کریں جس سے صوفیاء کا فائدہ ہو، جس سے عوام الناس کا فائدہ ہو، جس سے ہمارا فائدہ ہو، جس سے دین کا فائدہ ہو، اسلام کا فائدہ ہو، اور وہ اتحاد ہے، اتحاد ہے، وہ اتفاق ہے. جی، اسی میں عافیت ہے. آپ دیکھیں کہ وہ سبزی منڈی میں جاتا ہوں کبھی کبھی، تو وہ انگوروں کا خوشہ جس میں انگور ساتھ جڑے ہوتے ہیں اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، اور جو دانے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں نیچے اتنا بڑا وہ بھرا ہوتا ہے، وہ تو ایک ٹوکری میں رکھے ہوتے ہیں ردی کے، اور اس کا ریٹ ہوتا ہی نہیں، بہت کم ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جڑے ہوئے ہیں ان کی قدر و قیمت ہے. جو لوگ جڑے ہیں وہ قدر و قیمت دنیا میں رکھتے ہیں، اور جو بکھرے ہوئے دانے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. اگر ہم چاہتے ہیں، اور قرآن مجید نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اگر تم آپس میں منتشر ہو گئے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری دبدبہ روب اور یہ وجاہت ختم ہو جائے گی. اگر تم چاہتے ہو کہ عالم کفر وہ تم سے ڈرے تو پھر تمہیں اکٹھے ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا، اور آپس میں ایک دوسرے کے اختلافات کو کم کرتے ہوئے، گنجائشیں رکھتے ہوئے سب کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے گنبد خضرا کے سائے میں اکٹھا کرنا ہوگا. اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہمیں دولت اتحاد عطا فرمائے. بہت شکریہ قبلہ مفتی صاحب، آپ نے وقت دیا. تھینک یو.